اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین اما بعد۔ نہج البلاغہ کے دروس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ نہج البلاغہ میں ہم انسان شناسی کے معارف کو بیان کر رہے تھے۔ مولائے متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں انسان کو کیسے خلق کیا گیا اس کے بارے میں مولا کے بیانات عالیہ موجود ہیں، جن کو ہم نے درس گزشتہ میں بیان کیا۔ آج جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جب خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا، حضرت آدم کو خلق کیا، اس خلق کرنے کے بعد جو مراحل ہیں، جو ملائکہ سے امتحان لیا گیا، شیطان سے امتحان لیا گیا کہ سجدہ کریں حضرت آدم کو، اس بیان کو مولائے متقیان نے نہج البلاغہ میں ہمارے لیے بیان کیا ہے کہ الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء، کہ ہر تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عزت و کبریائی کی ردا اوڑھے ہوئے ہے۔ وَاخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ خَلْقِهِ، اور یہ عزت، یہ کبریائی خدا کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ وَجَعَلَهُمَا حِمًا وَحَرَمًا عَلَى غَيْرِهِ، اور ان دونوں صفتوں کو، یعنی صفت عزت، صفت کبریائی کو بلا شرکت قرار دیا ہے، یعنی اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے۔ وَاصْطَفَاهُمَا لِجَلَالِهِ، یعنی عزت اور کبریائی کو خداوند متعال نے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَى مَن نَازَعَهُ فِيهِمَا مِنْ عِبَادِهِ، اور بندوں میں سے جو انسان ٹکر لے، جو انسان ان سے عدولی کرے، خود کبریائی کا دعویٰ کرے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ انسان جو کہے کہ عزت فقط میری ہے، جعل اللعنۃ علی من نازعہ فیہما، اس پر خداوند متعال نے لعنت کی ہے۔ ثم اختبر بذلک ملائکتہ المقربین، اب جب عزت کا معیار یہ بن گیا کہ عزت اور کبریائی فقط خداوند متعال کے لیے ہے، تو اب اس عزت اور کبریائی کو جب خداوند متعال نے اپنے ساتھ مخصوص کیا ہے، اب اس سے امتحان لے رہا ہے۔ ملائکہ مقربین جو ہیں ان سے امتحان لیا جا رہا ہے۔ لیمیز المتواضعین منہم من المستکبرین، تاکہ پتہ چلے کہ متواضع کون ہے اور متکبر کون ہے۔ عزت اور کبریائی، ان دو صفتوں سے خداوند متعال امتحان لے رہا ہے کہ اگر انسان وہ کبریائی فقط خدا کی سمجھے گا، بڑائی فقط خدا کی سمجھے گا، اس کا نظریہ یہ ہوگا کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی عزت نہیں، عزت فقط خدا کی ہے، مجھے وہ کام کرنے ہیں جو خداوند متعال کہے، مجھے عزت بھی اس کی ماننی ہے جس کا حکم خداوند متعال دے، میں اس کے سامنے جھکوں گا جو ان صفات کا مالک ہے۔ اب امتحان لیا جا رہا ہے۔ فقال سبحانہ وہو العالم بمضمرات القلوب، خداوند متعال نے فرمایا، اور خداوند متعال مضمرات قلوب، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، ومحجوبات الغیوب، اور پردہ غیب میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو جانتا ہے خداوند متعال۔ اب اس کا بھی مجھے جب یقین ہے، یا جس سے امتحان لیا جا رہا ہے کہ غیب کا علم خدا کو ہے، مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ مضمرات القلوب، چھپے ہوئے بھیدوں کو، اسرار کو خداوند متعال جانتا ہے۔ جب میرا نظریہ یہ ہے کہ خدا جانتا ہے، قلوب کے مضمرات کو، قلوب کے رازوں کو، بھیدوں کو خدا جانتا ہے، مجھے کیا پتا۔ اور محجوبات الغیوب، اور غیب کے اس پردے میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بھی خداوند متعال جانتا ہے۔ جب ان سب چیزوں پر میں یقین رکھتا ہوں، انی خالق بشرا من طین
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں نے بشر کو خلق کیا ہے مٹی سے، اور جب میں اس میں روح پھونک دوں، اس کو بنا دوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، اس کو سجدہ کرو۔ یہ ملائکہ کو کہا جا رہا ہے کہ کبریائی میرے لیے ہے، ان مضمرات قلوب، ان قلوب اور دلوں کے بھیدوں کو میں جانتا ہوں، عالم الغیوب میں ہوں، کبریائی فقط میری ہے، عزت فقط میری ہے۔ اب سجدہ کرنا ہے کس کو؟ حضرت آدم کو۔ فسجد، اب امتحان شروع، فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سجدہ کس نے نہیں کیا؟ شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا، اب دیکھیں سارے خطبے کو، مولا کے کلام کو، مولا کے کلام کے صدر کو، ابتدا کو، اور اب اس جملے کو آپ دیکھیں گے کہ اس ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اعتراضت الحمیہ، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے اپنے مادے تخلیق پر گھمنڈ کیا، اسے سجدے کرنے میں آر آئی۔ فافتخر علی آدم بخلقہ وتعصب علیہ لأصلہ، اس نے افتخار کیا کہ میں، گھمنڈ کیا کہ درواقع میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور حضرت آدم مٹی سے بنا ہوا ہے، کہاں مٹی اور کہاں میں۔ اس گھمنڈ کی وجہ سے کہ اس کی خلقت ایسی ہے، اس کی خلقت پہ اعتراض کیا کہ اس کو وہ خلقت کے حساب سے مجھ سے کم ہے، میں بڑا ہوں۔ یعنی کیا؟ خداوند متعال نے ابتدا میں جیسے خطبے میں مولا نے بیان فرمایا کہ کبریائی فقط کس کی ہے؟ خداوند متعال کی ہے۔ عزت کس کی ہے؟ خداوند متعال کی۔ اب جب تم عبد ہو، اب جب تم عبد ہو، عبد بننا چاہتے ہو، عبدیت کا ملاک و معیار یہ ہے کہ جس کے لیے وہ فرما رہا ہے اس کو جھکنا ہے۔ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں اس چیز سے بنا ہوں، میں بڑا ہوں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میرے پاس فخر و مباحات ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے؟ خدا فرماتا ہے نہیں، عزت اور کبریائی میرے لیے ہے، اور جس کو عطا کروں۔ تم کون ہوتے ہو؟ فافتخر علی آدم بخلقہ وتعصب علیہ لأصلہ، اکڑ گیا، اس اصل کی وجہ سے کیا گیا؟ اکڑ گیا۔ واستعد اللہ سبحانہ الملائکہ ودیعتہ لدیہم۔ اب یہ خطبے نمبر پہلے کی طرف، یہ جو میں نے خطبہ پڑھا، یہ جو عبارت پڑھی، یہ نہج البلاغہ کے خطبے نمبر 192 میں۔ اب دوسری عبارت آ رہی ہے اسی حکم کے حساب سے، واستعد اللہ سبحانہ الملائکہ ودیعتہ لدیہم، پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ودیعت کو ادا کریں۔ کیا ہے سونپی ہوئی ودیعت؟ کون سی ودیعت ہے جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے؟ کون سی امانت ہے؟ کون سا عہد ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ادا کریں؟ وَعَهْدَ وَصِيَّتِ إِلَيْهِمْ فِي الْأَذْعَانِ بِالسُّجُودِ لَهُ، اور اس کے وصیت کو پورا کریں، اس عہد کو پورا کریں، اس پیمان کو پورا کریں۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ فرشتوں کو۔ وہ کون سا ہے؟ فِي الْأَذْعَانِ بِالسُّجُودِ لَهُ، وہ وصیت، وہ پیمان یہ ہے کہ آپ اس کو سجدہ کریں گے۔ کیوں؟ لِتَكْرِمَتِهِ، کیوں؟ خداوند متعال سجدہ کروا رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ ودیعت ہے، اس کو ادا کریں۔ درواقع یہ توازن اور فروتنی کے لیے تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں؟ لیمیزل، تاکہ تمیز دی جائے کہ متکبر کون ہے اور متواضع کون ہے۔ خطبہ نمبر 192 کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ فقال سبحانہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس اعترته الحمیہ وغلبت علیہ الشقوہ، وہ بدبختی اس شیطان پر کیا آ گئی؟ غالب آ گئی۔ حمیت اس پر غالب آ گئی کہ میں کون ہوں، کہاں سے بنا ہوں، کس چیز سے بنا ہوں۔ اب شقاوت اس پر غالب آ گئی۔ وتعزز بخلقہ النار، وہ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں۔ واستوہن خلق السلسال، جب اس نے یہ کہا کہ میں برتر ہوں، اور یہ کھنکھناتی ہوئی مٹی کو درواقع اس نے ذلیل جانا کہ کہاں مٹی کہاں میں۔ فَآتَاهُ اللَّهُ النَّضْرَةَ اسْتِحْقَاقًا لِلسَّخْطِ وَاسْتِتْمَامًا لِلْبَلِيَّةِ وَإِنْجَازًا لِلْوَعْدِ، پھر خداوند متعال نے اس کو درواقع مہلت دی
تاکہ وہ پورے حساب سے غضب کا مستحق بن جائے۔ جاؤ، اس نے کہا میں گمراہ کروں گا، خدا نے کہا جاؤ گمراہ کرو تاکہ تم پورے غضب کے کیا ہو جاؤ، مستحق بن جاؤ، اور یہ آزمائش والا جو وعدہ ہے یہ پورا ہو جائے۔ حقیقت میں اس درس سے، اس خطبے سے، ان مولا کی کلمات سے جو ہمیں درس ملتا ہے کہ عزت اور کبریائی فقط خدا کی ہے، کسی اور میں طاقت نہیں، کسی اور کو حق نہیں کہ اپنے لیے کہے کہ میری عزت، میری کبریائی۔ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا خدا کے مقابلے میں وہ لعنتی ہو گیا، خدا کی اس پر لعنت ہے۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ان فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔